سنیں آج یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض کتب صحاح میں بھی موجود ہے، اور جو اصطلاحاً کتب صحاح نہیں ہیں لیکن نہایت معتبر و مستند کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہیں، اور تقریباً نہیں تحقیقاً متفق علیہ حدیث ہے۔ اور متفق علیہ یہ جو اصطلاح ہے محدثین کی، اس کی بھی 3 الگ الگ تعریفیں ہیں، اور تینوں تعریفوں کی روشنی میں متفق علیہ ہے۔ اب ظاہر یہ مقام مجلس ہے، اگر صرف علم حدیث کا درس ہوتا تو پھر گفتگو دوسرے انداز میں ہوتی۔ تو اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث سلسلۃ الذہب اسے کہتے ہیں کہ جو حدیث ابن عن جد کسی معصوم سے روایت ہو کے آئی ہو، یعنی ایک معصوم کہے کہ میرے پدر بزرگوار نے کہا، اور وہ معصوم کہے میرے پدر بزرگوار نے کہا، اور وہ معصوم کہے میرے پدر بزرگوار نے کہا، یہاں تک کہ سلسلہ حضرت ختمی مرتبت تک پہنچے اور اس کے بعد وہ حدیث نقل کی جائے، تو ایسے سلسلہ روایت کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، یعنی وہ سلسلہ جو شایان شان ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے، اور وہ سلسلہ جس کے لیے حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جہاں ایسے سلسلے ہوں، اور وہ صرف اس سلسلے کے لیے کہتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ سے مروی ہوں، اور کسی سلسلے سے نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی جب امام حسن عسکری فرمائیں کہ میں نے اپنے بابا امام علی نقی سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا امام محمد تقی سے نقل کیا، اور انہوں نے اپنے بابا حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا، اور انہوں نے اپنے بابا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا، اور انہوں نے اپنے بابا حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا، انہوں نے حضرت امام باقر سے، اور انہوں نے امام زین العابدین سے، اور انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے، اور انہوں نے پیغمبر سے نقل کیا۔ کہا حدیث تو رہنے دو، اگر صرف یہ سلسلہ سند لکھ کر کسی مجنون کو پلا دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔